الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم حافظة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ترجمہ مفہوم: اے حبیب، تم فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ تم فرماؤ، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ صدق اللہ العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اب جان لیتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت اور مال دے دیجئے تاکہ ہم کبھی بھی محتاج نہ ہو، ہمارے لیے پہاڑوں کو سونا کر دیجئے۔ کبھی کہتے کہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں ہمیں سنا دیں اور ہمیں مستقبل کے خبر دے دیجئے کہ کیا کیا پیش ہوگا تاکہ ہم منافع حاصل کر لیں اور نقصانوں سے بچ سکیں، کیونکہ جو ان کو نقصان ہونے تھے وہ چاہتے تھے کہ پہلے ہی اس چیز کا انتظام کر لیا جائے۔ کبھی کہتے کہ ہمیں قیامت کا وقت بتا دیں کہ کب آئے گی۔ کبھی کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں جو کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، نقاب بھی کرتے ہیں، اور ان کی ان تمام باتوں کا اس آیت میں جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے کہ تمہارا یہ کلام نہایت بے محل ہے اور جاہلانہ ہے۔ کیونکہ جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہو اس سے وہی باتیں دریافت کی جا سکتی ہیں جو اس کے دعوے سے تعلق رکھتی ہوں۔ غیر متعلق باتوں کا دریافت کرنا اور اس کو ان کے دعوے کے خلاف دلیل اور حجت بنانا یہ انتہائی درجے کی جہالت ہے۔ اس لیے یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ میرا دعویٰ یہ تو نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ رب العزت کے خزانے ہیں کہ جو میں تم مال اور دولت کا مجھ سے سوال کرو گے تو میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں کیا ہے تمہارا دعویٰ پورا کر دوں گا اور تمہیں مال اور دولت دے دوں گا۔ اور کیا ہے، نہ ہی میرا دعویٰ یہ ہے کہ ذاتی غیب دانی کا ہے کہ میں ذاتی غیب کی خبریں جانتا ہوں کہ میں تمہیں آئندہ آنے والی اور پچھلی گزری ہوئی تمام باتوں کے بارے میں بتا دوں کہ تم میری نبوت ماننے کو بہا کر نہ سکو، کہ نبوت کے بارے میں کسی بھی قسم کا بہانہ نہ کر سکو۔ اور نہ ہی میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ کھانا پینا نکاح کرنا اس کے بارے میں تم اعتراض کر رہے ہو، ایسا تو میں نے کوئی بھی دعویٰ نہیں کیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے فرمائیے کہ ایسا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا، تو ان کا ایسے سوال کرنا یہ بے موقع محل ہے، اور ایسے سوال کو پورا کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ تھا وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ ہے، اور جب اس پر زبردست دلیلیں اور قوی برہانتیں قائم ہو چکی ہیں تو اس کے غیر متعلق باتیں پیش کرنے کا تو کوئی معنی، کوئی جواز بنتا ہی نہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے صاف یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پر مطلع کیے جانے کی نفی کے لیے سند بنانا، کہ لوگ کہیں اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں جانتے ہی نہیں، یہ بھی بالکل بے محل ہے۔ جیسا کہ کفار ان سوالات کو انکار نبوت کی دستاویزات بنانا بے محل ہے، اسی طرح یہ آیت پڑھنے کے بعد جو لوگ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، ان کی بھی اس طرح کی ساری باتیں کہنا بے محل ہے، کیونکہ آیت میں کیا فرمایا گیا ہے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ میں
خود غیب جان لیتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ یعنی نبی کا کام ہی یہی ہے، لہٰذا میں تمہیں وحی دوں گا جس کی مجھے اجازت ہوگی، اور وہی بتاؤں گا جس کو بتانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کریں گے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عطائی کی نفی کسی طرح مراد ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نفی کا کہ انہوں نے کہہ فرما دیا کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے، ان کو غیب کا علم ہے، لیکن اللہ پاک نے جتنا ان کو اجازت دی ہے اتنا بتانے کا حکم ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا اتنا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عطا سے عطا فرما دیا۔ علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشا پوری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اس کی سمجھ کے مقابل باتیں فرماتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسا فرمایا۔ وہ خزانے تمام اشیاء کی حقیقت اور ماہیت کا علم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ملنے کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ پھر فرمایا میں نہیں جانتا، یعنی تم سے نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرماتے ہیں کہ مجھے ما کانا و ما یکون کا علم ملا، یعنی جو کچھ گزرا اور جو کچھ قیامت تک آنے والا ہے سب کا علم مجھے عطا کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا گیا؟ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا مومن اور کافر، عالم اور جاہل برابر ہیں؟ لیکن ہرگز، یعنی کہ ہرگز یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کا ایمان کا درجہ جس لیول کا ہوتا ہے وہ اسی قدر سوال کرتا ہے، اور کفر بھی جس قدر اس کا ہوگا اسٹرانگ کفر، وہ اس قدر ہی جہالت کی باتیں کرے گا۔ ورنہ کچھ کافر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ واقعی باتیں سن کے دین اور اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن کچھ کافر اپنے کفر میں کافی اسٹرانگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی جاہلانہ احمقانہ باتیں کرتے ہیں۔ آیت 51 دیکھیے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اس قرآن سے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی۔ انہیں اس امید پر ڈراؤ کہ یہ ہر پرہیزگار ہو جائیں۔ یہاں پہ جو سب سے پہلے فرمایا گیا ہے نا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہ اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہ الصلوٰۃ والسلام کا منصب بشارت دینا اور ڈر سنانا ہے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ بھی لوگوں کو ڈر سنائیں، اور ارشاد فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذکر کیے عذابات سے، یعنی اس قرآن میں ہم نے جتنے بھی عذاب پڑھے ہیں یا انشاءاللہ آگے مزید پڑھیں گے، اس سے آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ ہی ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی ان کا کوئی سفارشی ہوگا۔ آپ لوگوں کو اس امید پر ڈرائیں کہ یہ کفر اور گناہوں کو چھوڑ کر پرہیزگار بن جائیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے مقابلے میں کوئی کسی کا حمایتی اور سفارشی نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ عز و جل کی اجازت سے حمایتی بھی ہوں گے اور سفارشی بھی ہوں گے، جیسے انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، علماء، حجاج کرام علیہ السلام، یہ جو وغیرہ جو ہیں، یہ سب اللہ عز و جل کے اجازت سے، ان کے اذن سے لوگوں کی حمایت بھی کریں گے اور سفارش بھی کریں گے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمت اللہ علیہ کی سفارش تو جو شفاعت ہے وہ تو واضح ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 جماعتیں شفاعت کریں گی، انبیاء، پھر علماء اور پھر شہید لوگ۔ دوسری حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کے 70 اہل خانہ کے حق میں اس کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔
حضرت جابر بن عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم اور عابد، ایک عالم اور ایک عبادت گزار عابد، دونوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد عابد سے کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اور عالم کو حکم دیا جائے گا تو ابھی ٹھہر جا اور لوگوں کی شفاعت کر۔ اور چوتھی حدیث کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حاجی کی شفاعت اس کے خاندان کے 400 افراد کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب کی شفاعتیں بھی نصیب فرمائے۔ آگے دیکھیے آیت 52، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح شام اپنے رب کو اس کی رضا، اپنے رب کو، غور سے سنیے گا، اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر آپ انہیں دور کریں تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کو دور نہ کرو، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد غریب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت حاضر ہے جو ادنا درجے کے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھتے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منظور نہ فرمایا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ فرمایا گیا کہ ان مخلص اور غریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کیجیے، جو صبح اور شام اپنے رب عز و جل کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ رب کی رضا، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ان غریب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا رزق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، اور غربت کی وجہ سے انہیں دور کر دیا جائے، کہ غربت کی وجہ سے انہیں دور کر دیا جائے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ان پر ہے۔ سب کا حساب کس پر ہے؟ اللہ عز و جل پر۔ وہی تمام خلق کو روزی دینے والا ہے، اور اس کے سوا کسی کے ذمہ کسی کا کوئی بھی حساب نہیں ہے۔ اس آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کفار نے غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر تعان مراد لے لیا، کہ وہ تو غربت کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں کچھ روزی روٹی کا انتظام ہو جاتا، یہ مخلص نہیں ہے۔ اس سے پہلے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کا بیان فرمایا، یہ اللہ عز و جل کی رضا چاہتے ہوئے دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ان کے احوال کی تفشیش لازم نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے فیض صحبت سے نوازتے رہیں۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ ضعیف فقراء جن کا ذکر کیا گیا ہے صحابہ کرام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قرب پانے کے مستحق ہیں، انہیں دور کرنا ہی بجا ہے، دور نہ کرنا ہی بجا ہے۔ یعنی کہ یہ صحابہ کرام، وہ جو کفار تھے، وہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ جو صحابہ کرام یہاں پہ بیٹھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے ان کے کچھ کھانے پینے کا کوئی بندوبست ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے فرما دیا نہیں، یہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کی صحبت سے فیض حاصل کر سکیں، اور کیا کر سکیں؟ کیونکہ وہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ اور ذکر کیوں کرتے تھے؟ دیکھیں کئی بار یہ بات ہو چکی ہے کہ کوئی بھی عمل کیا جائے تو اس میں ہمارا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نیت ہے۔ جب ہم کسی بھی عمل کی نیت درست کر لیں گے تو اس عمل کا اجر جو ہے وہ ہمیں زیادہ ملے گا۔ جیسے کہ صحابہ کرام دن اور رات ذکر کرتے تھے، لیکن نیت کیا تھی؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ تو کوئی بھی نیت کا کام کیا جائے تو خالص کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ رب العزت کے لیے کیا جائے۔ آیت 53 دیکھیے،
وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور یوں ہی ہم نے ان میں بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی کہ وہ یہ کہیں کہ کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا، کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ یعنی کہ پہلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ غریبوں کے ذریعے امیروں کی آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ پہلی آیت میں یہی تھا نا کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا کہ مالدار کافر غریب مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے اور ان کا مذاق اڑاتے، اور ہمیشہ سے کفار کا یہی دستور رہا ہے، اور مسلمانوں کے فقر کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت کا انکار کر دیتے اور کہتے کہ یہ اگر اسلام سچا ہوتا تو مسلمان جو ہے فقیر کیوں ہوتے، اور اگر کفر جھوٹا ہوتا تو کفار مالدار کیوں ہوتے؟ کیونکہ کفار کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ دولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مذہب کو دیکھتے تھے کہ اگر جو مالدار ہے اٹ مینس کہ وہ سچ ہے، اور جو مالدار نہیں ہے اٹ مینس کہ وہ سچ نہیں ہے۔ امیری اور غریبی کو حق کا پیمانہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور کیا ہے اس کا آیت کا جو شان نزول ہے، وہ اس کا آیت کے شان نزول اور اس آیت کے درس سے بہت سے مذہبی لوگوں اور خود امیروں کو بھی یہ درس حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے زمانے میں بھی یہ رجحان بہت زیادہ ہے۔ اگر امیر آتا ہے تو اس کی تعظیم کی جاتی ہے، جبکہ غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اب ہم اس بارے میں غور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام دیکھ رہے ہیں۔ غریب کی دل شکنی کی جاتی ہے اور امیر کے آگے پیچھے پھرا جاتا ہے۔ خود امیروں کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں ذرا ہٹ کر ڈیل کیا جائے۔ وہ عام نارمل لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیل کروانا بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر انہیں اسپیشل پروٹوکول نہ دیا جائے تو وہ سمجھیں گے انہوں نے ہماری عزت ہی نہیں کی۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی عام چیز ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے، امیر لوگ کیا چاہتے ہیں، ہمارے لیے اسپیشل وقت نکالا جائے، ہمیں اسپیشل اچھی چیز دی جائے۔ اگر امیروں کو اچھی چیز نہ دی جائے، نارمل کوئی انسان اپنی حیثیت کے مطابق دے دے، تو وہ بھی انہیں ہوگا کہ بھائی اس نے ہمیں کیا سوچ کر یہ چیز دے دی ہے، یا ہمیں کیوں یہ چیز دے دیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ غریب آدمی پاس بیٹھ جائے تو امیر اپنے سٹیٹس کے خلاف سمجھتا ہے، اسے غریب کے کپڑوں سے اسمیل آتی ہے، غریب کا پاس بیٹھنا اس کی طبیعت خراب کر دیتا ہے، غریب سے ہاتھ ملانا اس امیر کے ہاتھ پر جراثیم چڑھا دیتا ہے۔ الغرض یہ ساری باتیں غرور اور تکبر میں آ جاتی ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک صاحب تھے، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی کبھی کبھی ان کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں تشریف فرما تھے۔ ان کے محلے سے ایک بیچارہ غریب مسلمان ٹوٹی ہوئی پرانی چارپائی پر جو صحن کے کنارے پر پڑی تھی جھکتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، جھجکتے ہوئے وہ بیٹھا ہوا تھا، اور صاحب خانہ سے نہایت کڑوے جو صاحب خانہ تھے نا، انہوں نے نہایت کڑوے جو ان کے تیور تھے اس کی طرف سے دیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ ندامت سے سر جھکائے اٹھ کر ہی چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو صاحب خانہ کی اس مغرورانہ روش پر بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کہ وہ ایک تو بیچارہ پہلی شرما رہا تھا، جھجک رہا تھا، اور دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اتنے عجیب انداز سے دیکھنا شروع کر دیا کہ بیچارہ شرمندگی کے مارے اٹھ کے ہی چلا گیا۔ جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت انہیں تکلیف ہوئی، لیکن کچھ بھی نہیں فرمایا۔ کچھ دنوں بعد وہ صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہ آیا، اور آپ نے اسے اپنی چارپائی پر جگہ دی، اور وہ بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں کریم بخش حجام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خط بنانے کے لیے آئے۔ وہ جو نہیں ہوتے خط بنانے والا، باربر شاپ والا، وہ خط بنانے کے لیے آیا۔ تو جب وہ خط بنانے آیا تو وہ اس فکر میں تھے کہ کہاں بیٹھوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی کریم بخش کیوں کھڑے ہو؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان صاحب کے قریب بیٹھنے کا اشارہ فرمایا کہ تم بھی کریم بخش کیا کرو، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ جو غریب آدمی بیٹھا تھا وہ حجام اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کر رہا تھا، وہ کھڑا ہوا تھا کہ اب یہ چارپائی میں بیٹھا ہوا ہے غریب آدمی، تو میں کہاں جا کے بیٹھوں؟ تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ کوئی بات نہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو تم بھی اس کے ساتھ جا کے وہاں پہ بیٹھ جاؤ۔ اب ان صاحب کو غصے کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے سانپ پھینک دیا ہو گیا ہو اور مارا گیا ہو، فوراً اٹھ کر چلے گئے، پھر کبھی بھی نہ آئے۔ اپنی عادتوں پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ اس آیت کا ترجمہ یہی ہے کہ یوں ہی ہم نے ان میں سے بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی تاکہ یہ مالدار
غریب مالدار کافر غریب مسلمانوں کو دے کر کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو نہیں جانتے؟ تو ہم لوگوں کو بھی اپنی زندگی میں اس بارے میں غور اور فکر کرنا چاہیے. کیا نعوذ باللہ ہماری عادتیں تو ایسی نہیں ہے کسی غریب کو دیکھ کے منہ چڑھا دینا، یا خاندان میں کوئی غریب ہو تو اس کو ویلیو نہ دینا، اس کو زیادہ ویلیو دیں. کوئی خاندان میں، معاشرے میں، ہمسایوں میں، جان پہچان میں جو سب سے نچلے درجے کا ہو اس کو زیادہ ویلیو دیں. اور اگر آپ کو اللہ پاک نے اس سے زیادہ نوازا ہے تو اپنے آپ کو اس سے کم سمجھیں اور اپنی نعمتوں پر شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں، اور ان نعمتوں کو کبھی بھی غرور نہ بنائیں. کبھی بھی اپنی اولاد کو یا کسی کو بھی، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، خود اپنی ذات کو ایسے تکبرانہ انداز سے، ایسے لہجوں سے، ایسے انداز سے بچنے کی اللہ پاک ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ ان چیزوں سے بچنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. یہاں پہ الحمدللہ ہماری جو ہے آیت نمبر 53 تک مکمل ہوئی. وما علیہ الا البلاغ المبین.